ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و برائی، پاک طیب مطہر اور معلّہ کلمات اللہ احکم الحکیمین، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، حبیب خدا، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، منبع رشد و ہدا، پیکر صبر و رضا، پیغمبر رب ارض و سما، مصدر مہر و وفا، احمد مجتبی، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین عظام، اولیاء الرحمن علی حاصل قیاس، امت کے ہر اس فرد پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی، اللہ ان تمام حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہ رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات محترم، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے جو سلسلہ کیا ہے اس کا مسلسل تیسرا خطبہ جمعہ آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ آج کی اس جمعے کا عنوان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات مبارک پر درود و سلام پڑھنے کی اہمیت اور اس کے ثمرات کیا ہیں، آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد ہر سننے والے کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا 22واں پارہ ہے، سورت کا نام سورہ الاحزاب ہے اور اس سورت کی یہ آیت نمبر 56 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو دعویٰ ایمان رکھتے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ کتنا پیارا اور کتنا خوبصورت انداز ہے میرے اور آپ کے رب کا اپنے نبی سے محبت کرنے کا۔ آپ پوری کائنات کے لیے امام ہیں، آپ پوری کائنات کے سردار ہیں، آپ پوری کائنات کے لیے سب سے زیادہ افضل اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت اور احترام کے مقام پہ فائز ہیں۔ یہ آیت اس بات کے لیے یقین جانیے، اگر کوئی اور ہمیں اللہ کی طرف سے آیات رسول اللہ کی تعریف میں یا عزت اور احترام میں نہ بھی ملتی، صرف یہ ایک آیت جو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو اللہ کے نبی کی عزت اور احترام کی جو بات کی ہے، یقین جانیے یہ کافی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت طریقے سے اپنے نبی کی تعریف کی ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، آپ پوری کائنات کے لیے اتنے بہترین مقام پہ موجود ہیں، ایسے شاندار اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام پہ رکھا ہے کہ اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اللہ کے نبی اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ وہ آپ پہ کیسے درود پڑھتا ہے؟ کہا اللہ
کا مجھ پہ درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ ہمہ وقت ہر روز 24 گھنٹوں میں کوئی پل ایسا نہیں کہ جس میں اللہ مجھ پہ اپنی رحمتوں کی برکھا نازل نہ کرتا ہو. یعنی میں ہر وقت اللہ کی رحمت میں ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھ پہ اپنی رحمتوں کا سایہ رکھتے ہیں. آسمان سے مجھ پہ ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. یہ اللہ کا مجھ پہ درود پڑھنا ہے. پوچھا فرشتے کیسے پڑھتے ہیں؟ کہا فرشتوں کا مجھ پہ درود پڑھنا یہ ہے کہ وہ اللہ سے میرے لیے استغفار کی دعائیں کرتے ہیں اور میری بلندی درجات کے لیے اللہ کے حضور وہ التجائیں کرتے ہیں. یہ ہے اللہ اور اس کے فرشتوں کا درود پڑھنا. اب آپ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنا یہ پیارا اور خوبصورت عمل ہے اللہ کے ہاں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے دعویٰ ایمان رکھنے والے ایماندار لوگو، اللہ تمہیں بھی کہتا ہے کہ تم بھی نبی علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھا کرو. اب اگر آیت کے پہلے حصے پہ غور کیا جائے، میں بتا رہا ہوں مقام مصطفیٰ اور عزت اور احترام مصطفیٰ جو اللہ کے ہاں وہ کتنا بلند مقام پہ موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کسی پہ درود پڑھے، کسی کا ذکر کرے، کسی پہ ہر وقت رحمتوں کا نزول کرے تو اس سے بڑی تو خوش قسمتی کی بات ہی کوئی نہیں. لیکن اس کام کے لیے اللہ نے اپنے فرشتوں کی بھی معمور کر دیا ہے. مطلب اتنا پیارا، اتنا شاندار، اتنا اہم ترین کام ہے. اللہ کو یہ کام اتنا پسند ہے. اللہ اس عمل کرنے والے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنی نورانی مخلوق کو، جو فرشتے ہیں، جو ملائکہ ہیں، کثیر تعداد ہے جن کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے آپ علیہ السلام سے ان کی تعداد کے بارے سوال کیا گیا، کہا اتنی کثرت ہے فرشتوں کی کہ یہاں دنیا میں بیت اللہ ہے، اس کے بالکل اوپر آسمانوں پہ بیت المعمور ہے. یہاں دنیا میں انسان حج اور عمرے کے لیے یہاں پہ اس کا طواف کرتے ہیں، وہاں آسمان پہ فرشتے بیت المعمور میں اس گھر کا طواف کرتے ہیں. ہر روز اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. اس کی کیپیسٹی اتنی ہے، گنجائش اتنی ہے کہ 70,000 فرشتہ ہر روز اس میں داخل ہوتا ہے جو طواف کے لیے جاتا ہے. اور جو ایک دفعہ طواف کر لیتے ہیں، اللہ کے پیغمبر اسلام نے فرمایا قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، اتنے زیادہ فرشتے ہیں. یہاں دنیا میں اربوں میں بھی انسان ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کی رحمت ہو، انسان کے پاس مال و متاع ہو تو بندہ ہر سال بھی عمرے کے لیے جا سکتا ہے. لیکن فرشتے ایک دفعہ اس گھر کا طواف کر لیں تو اتنی کثیر تعداد ہے کہ دوبارہ ویزا نہیں لگتا، دوبارہ اس گھر میں نہیں جا سکتے وہ طواف کے لیے. اتنی کثیر تعداد میں اللہ کی وہ نورانی مخلوق جن کی خوراک اللہ کا ذکر ہے، جن کا کھانا پینا ہی اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی حمد ہے، اس اپنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بھی میرے نبی محمد کریم کے اوپر درود و سلام پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم. عمل اتنا پیارا ہے، اتنا خوبصورت ہے، اللہ کو یہ کام اتنا پسند ہے کہ اپنی پسندیدہ ترین مخلوق جو ہے آسمانوں پہ، جسے ملائکہ کہتے ہیں، اللہ ان کی بھی یہ ڈیوٹی لگا رہا ہے کہ تم نے بھی درود پڑھنا ہے، تم نے بھی ذکر مصطفیٰ میں اپنی زبانوں کو تر کرنا ہے، تم نے بھی یاد مصطفیٰ میں کچھ پل گزارنے ہیں. اللہ بھی اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. پھر دنیا میں مجھے اور آپ سے کہا گیا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تمہیں بھی کہتا ہے کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم نے بھی میرے نبی پہ درود و سلام پڑھنا. تو آپ دیکھیں پہلی بات اس آیت میں جو ہمیں سمجھ آتی ہے، جو کام رب کر رہا ہو، بات کو ذرا سمجھیے، ایک کام ہے جسے رب کر رہا ہے، رب کی ڈیوٹی ہے. رب کے ساتھ رب کہتا ہے یہ میرے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی ہے، میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں. اگر وہ کام دنیا کا کوئی انسان کرے تو یقین جانیے اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہو تو بڑا پیارا جواب نکلتا کہ یار یہ نالوں چنگا کام کوئی اور ہو سکتا ہی نہیں. جو رب کرے، رب کے فرشتے کریں، بندہ اس کام کے لیے لگ جائے، اللہ کسی انسان کو توفیق دے کہ رب والی ڈیوٹی بندہ کرنا شروع کر دے، وہ کتنا شاندار کام ہوگا، کتنی پیاری ڈیوٹی ہوگی، کیسی بہترین مصروفیات ہوگی کہ جن مصروفیات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ انسان مشغول ہو جائے، وہی کام انسان بھی کرنا شروع ہو جائے.
یقیناً اس انسان کے بھاگ سنور جاتے ہیں، یقیناً وہ انسان دنیا کا خوش نصیب بندہ بن جاتا ہے جو اللہ کے کرنے والے کام، اللہ کے فرشتوں کے کرنے والے کاموں کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پیارے آقا کی بڑی پیاری ایک حدیث ہے، یہ کام اتنا پیارا ہے، کرنے والے کو اللہ کتنا پیار کرتے ہیں، ذرا دیکھیے اس حدیث میں رسول اللہ نے بتایا ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وخط عنہ 10 خطیئات ورفع عنہ 10 درجات۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، ایک دفعہ زبان سے کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنی سی بات، اتنے سے الفاظ کو اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کے اس عمل سے، اس کی اس گفتگو، اس کلام سے، ان پیارے نبی علیہ السلام پہ پڑھے گئے الفاظ درود کی شکل میں جو اس نے ادا کیے ہیں، اللہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ 10 صلوات اللہ آسمان سے اسی وقت اس بندے پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اس نے ایک دفعہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سے 10 رحمتوں کا نزول اسی وقت اس پہ ہو جاتا ہے، اور یہ 10 ایک کے بدلے میں 10 مل جائے تو یقین جانیے بڑا پیارا خوبصورت شاندار کاروبار ہے۔ اس سے زیادہ پروفٹ کبھی انسان کو فوری طور پہ کسی کاروبار میں نہیں ملتی ہے، یوں انویسٹمنٹ کی اور اسی وقت پروفٹ سٹارٹ ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ انہی کاموں میں ملتی ہے جن کاموں سے رب محبت کرتا ہے، جن کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہوتا ہے، اسی کا فوری طور پر انسان کو بینیفٹ حاصل ہوتا ہے۔ اور یقیناً ایک مسلمان کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ بڑے محدود سے، بڑے معمولی سے عملوں کے اوپر اللہ بہت بڑے اجر سے نواز دیتا ہے۔ تو یہ بڑا پیارا تھا، اگر 10 رحمتوں تک ہی رہتا تو بڑی اچھی خوشخبری تھی، لیکن سنیے پیارے آقا نے کہا صرف 10 رحمتیں ہی نازل نہیں ہوتی، وَخَطَّ عَنْهُ 10 خطیئات، اللہ اس بندے کے ایک دفعہ درود پڑھنے سے اس کے 10 گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ 20 ہو گئی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک کے بدلے 20 مل چکے ہیں، اور یہ بڑا پیارا کاروبار تھا، بڑی اچھی جناب پرافٹ مل رہی ہے۔ لیکن بات یہیں تک نہیں ہے، پیارے آقا کے اگلے الفاظ سنیے، فرمایا وَعَشْرَ عَنْهُ دَرَجَاتٍ، اللہ ایک دفعہ درود پڑھنے والے بندے کے درجات کو 10 درجات کو بلند کر دیتا۔ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ کام ایک دفعہ کیا ہے، صرف ایک دفعہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد، ایک دفعہ زبان سے نکالا ہے، آسمان سے 10 رحمتوں کا نزول، 10 گناہوں کی معافی کا پروانہ تھما دیا جاتا ہے، 10 درجات کو جنت میں بلند کر دیا جاتا ہے۔ اتنا خوبصورت، اتنا پیارا یہ کام ہے، جو کرنے والا ہے رب اس کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ 30 مہربانیاں اس پہ ہوتی ہیں، 30 عنایات ہوتی ہیں، 30 رب کے کرم اس پہ اسی وقت نازل ہو جاتے ہیں جو بندہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے۔ اور اگر وہ کریکٹ الفاظ ہوں، وہ الفاظ ہوں درود کے جو رسول اللہ نے بتائے ہیں، یقین جانیے دنیا کا خوش نصیب بہترین کامیاب ترین کاروباری بندہ ہے، یہ اعلیٰ ترین بزنس کرنے والا ہے جو آخرت کے لیے بزنس کر رہا ہے اور وہاں کے لیے اپنی آج زیادہ راہ اکٹھی کر رہا ہے رسول اللہ کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کے ساتھ اتنی محبت کی ہے کہ جو پیارے آقا کے اوپر درود پڑتا ہے، اس عمل کو رسول اللہ نے اتنا پسند کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کے بارے میں اپنی امت کو جو ہدایات دی ہیں، اگر احادیث کی روشنی میں دیکھی جائیں تو یقین مانیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ کسی انسان کو درود پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ من صلی علیہ حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعت یوم القیامہ۔ یہاں پہ بات ہی کہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں کہا کہ جس نے 10 دفعہ درود پڑھا، صبح حین یصبح اٹھتا ہے، فجر کی نماز رب پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، 10 دفعہ نبی کے اوپر درود پڑھ دیتا ہے۔ اب 10 دفعہ درود پڑھنے کے لیے آپ ٹائم دیکھ لیجئے، 2 سے 4 منٹ لگیں گے،
اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 10 دفعہ اس نے صبح پڑھ لیا، 10 دفعہ حین یمسا اللہ توفیق دیتا ہے نماز مغرب کے بعد پڑھ لیتا ہے، ٹوٹل 20 دفعہ 4 منٹ صبح لگا لیجیے، 4 منٹ شام کے، اس نے 8 منٹ یا 10 منٹ یہ کام کیا ہے۔ 24 گھنٹوں میں سے اپنی وقت میں سے قیمتی وقت میں سے اس نے قیمتی ساعتیں نکال کر 10 منٹ نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا ہے۔ میں اللہ اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اللہ اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہوں گے کہ ادرکتہ شفاعت یوم القیامہ، ایسے بندے کو بتا دو کہ دنیا میں یہ اپنا وقت گزار رہا ہے، اس میں دنیا میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، اللہ کی ناراضگی والے گناہ والے کام کر سکتا ہے، گارنٹی دے دو اگر زندگی بھر صبح و شام مجھ پہ 10 دفعہ درود پڑھتا رہے گا، قیامت کے دن میں اسے خود اللہ کے حضور سفارش کر کے اللہ کی جنت میں داخل کروں، میں اس کے لیے سفارشی بنوں گا۔ ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، پوری کائنات میں، پوری زمین پہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک لے آنے والے انسانوں تک، قیامت کے دن کسی انسان کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ رب کے سامنے کوئی بات کر سکے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہاں پہ وہی سفارش کرے گا جسے اللہ رب العالمین سفارش کی اجازت دیں گے، جسے اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں تو سفارش کر لے۔ لیکن ساری کائنات کے سارے انسانوں میں، انبیاء، رسل، صلحاء، شہداء، صحابہ، دنیا کے سارے نیک لوگ، کوئی بندہ بھی اس وقت تک اللہ کے حضور بات نہیں کرے گا، کسی کی سفارش نہیں کرے گا جب تک میرے اور آپ کے پیر و مرشد لوگوں کی سفارش کرنا شروع نہیں کر دیں گے۔ مطلب سب سے پہلے اللہ جسے سفارش کے لیے، شفاعت کے لیے اجازت عطا فرمائیں گے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سفارش کریں گے وہ دنیا کا پاپی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ اسے اپنی جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام جس بندے کے لیے سفارش کریں گے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اسے ضرور اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ تو کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ آج دنیا میں اگر انسان صبح و شام 10 دفعہ درود پڑھ لیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ میں اس کے لیے اللہ کے حضور سفارش کروں، میں اس کی شفاعت کروں گا، وہ میری شفاعت کا مستحق بن جائے گا قیامت کے روز۔ اتنا عظیم عمل ہے یہ، اتنا بڑا کام ہے یہ۔ ایسے نہیں اللہ نے کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، رب تمہیں حکم یہ بات کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی نبی علیہ السلام کے اوپر درود و سلام پڑھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بندے نے سوال کیا، کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ السلام میں دعا کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے دعا کا طریقہ بتا دیجیے کہ میں دعا کروں اور میری دعا مقبول ہو جائے، رب سے جو مانگوں اللہ مجھے عطا کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھ پہ درود پڑھنا شروع کر دیا کر، یہ تیرا عمل 7 آسمانوں کو چیر کر تیری دعا کو اللہ کے عرش پہ لے جائے گا۔ اگر تو اپنی دعا میں مجھ پہ درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تیری دعا کو فَهُوَ لَا يَرُدُّ، اللہ اس دعا کو رد ہی نہیں کرے گا، مستجاب الدعوات بن جائے گی تیری وہ دعا، جس دعا کے آغاز میں یا اس کے اختتام پہ تو مجھ پہ درود پڑے گا ہاتھ اٹھائے ہوئے، جہاں اللہ کی تعریف کر رہے اپنی حاجات اس کے سامنے رکھ رہے، وہاں اگر تو مجھ پہ درود پڑے گا، تیرا یہ عمل، تیری یہ دعا اللہ تعالیٰ اسی وقت قبول کر لے۔ صحابی کہتے ہیں انس بن مالک، نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ایک بندہ نبی اللہ کے حضور دعا کر رہا تھا۔ اب دیکھیے یہ دعا مانگ رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے پاس کھڑے ہیں۔ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا سے فارغ ہوا کہ تو دعا کیسے مانگتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اور آپ پہ درود پڑھتا ہوں، اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجات اور مناجات رکھتا ہوں، یہ میرا دعا مانگنے کا طریقہ۔ کہا میرے صحابی، اگر تو اپنی دعا میں مجھ پہ درود بڑھا لیتا ہے تو یہ تجھے بہت فائدہ دے گا۔
کہ اگر تو اسے بڑھا لیتا ہے، دعا میں کثرت درود کر لیتا ہے تو یہ تجھے فائدہ دے گا۔ فَإِن زَادَتْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، کہتا ہے پھر میں ایسے کرتا ہوں، دعا کے حصے کر لیتا ہوں، انہیں ڈیوائڈ کر لیتا ہوں مختلف حصوں میں۔ ایک حصہ ایسا کرتا ہوں اللہ کی حمد بیان کروں گا، اور ایک حصہ آپ پہ درود پڑھوں گا، باقی اللہ سے اپنی حاجات رکھوں گا۔ کہا فَإِن زَادَتْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو میرے اوپر درود پڑھنے والے عمل کو بڑھا لیتا ہے تو یہ تیرے لیے زیادہ فائدے کی بات ہو جائے۔ کہتا پھر اللہ کے نبی میں ایک حصہ اللہ کی حمد بیان کروں گا، 2 حصے آپ پہ درود پڑھوں گا، اور چوتھا جو حصہ ہے اس میں اپنے لیے اللہ سے مانگ لیا کروں گا جو مجھے چاہیے ہو۔ میں ما شئت، تیری مرضی اگر تو ایسا کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھتا ہے تو فَإِن زَادَتْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ۔ پہلے کہا ما شئت، تیری مرضی، اگر تو ایسے ہی مانگنا چاہتا ہے تو حرج نہیں ہے، مانگ سکتا ہے، لیکن فَإِن زَادَتْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر مجھ پہ درود پڑھنے والے عمل کو بڑھا لیتا ہے اپنی دعا میں، یہ 2 حصوں کو 3 میں بدل لیتا ہے تو یہ تیرے لیے زیادہ فائدے کی بات ہے۔ صحابی کہتا پھر اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے، آج کے بعد میرا دعا مانگنے کا طریقہ اور سٹائل میں نے چینج کر دیا ہے، میں رب کی حمد بیان کروں گا، اس کے بعد خود کے لیے کچھ بھی بات نہیں کروں گا، باقی جتنا ٹائم ہاتھ اٹھا کے رب سے مانگوں گا صرف آپ پہ درود ہی پڑھتا جاؤں گا اور کچھ نہیں کروں گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے جو خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو سنائی ہے، کہا اگر تو ایسا کر لیتا ہے، اذا تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، تو اللہ کی حمد بیان کر، ہاتھ اٹھا کے دعا میں، اس کے بعد صرف مجھ پہ درود پڑھ، تیرا یہ عمل تجھے اتنا فائدہ دے گا بن مانگے رب تجھے سب کچھ عطا کر دے گا۔ اذا تکفا ہمک، تیری ہر ٹینشن، ہر پریشانی، ہر حاجت کو تیرے کثرت درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بن مانگے تجھے پورا کر دیں گے، عطا کر دیں گے۔ اور صرف تیری خواہشات ہی پوری نہیں ہوں گی، دعا میں کثرت کے ساتھ درود پڑھنے سے وَيَغْفِرُ لَكَ ذَنبُكَ، اللہ تیری زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے عنایت ہے، کتنا بڑا رب کا فضل ہے، کتنی بڑی اس انسان کی خوش قسمتی ہے جسے اللہ تعالیٰ درود پڑھنے کی توفیق عطا کر۔ جو بندہ اپنی زندگی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات کے اوپر درود و سلام پڑھے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یاد رکھیے۔ یہاں دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، معاشرے میں مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن اس عمل میں لاپرواہی برت جاتے ہیں، درود و سلام کی طرف کبھی اپنا ٹائم سپینڈ نہیں کیا، کبھی وقت ایسا نہیں گزارا زندگی میں، شب و روز ایسے ہی گزر جاتے ہیں، کبھی اپنے دن میں، اپنی رات میں کبھی نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر درود و سلام نہیں پڑھا ہے۔ لیکن جو پڑھنے والے ہیں وہ ایسے خوش نصیب ہیں، ایسے خوش بخت ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو درود پڑھتا ہے، ایذن یکفیکا، الفاظ سنی حدیث کا، رسول اللہ نے فرمایا ایذن یکفیکا یکفیک اللہم الدنیا والآخرہ، جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے اسے بتا دیجیے اللہ دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی اس کے سارے غم اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ ایذن یکفیک اللہم الدنیا والآخرہ، یہاں جس ملک میں ہم بستے ہیں، یہاں تو صبح دوپہر شام غم ہی غم ہے، خوشیاں تو ہم بہت کم دیکھتے ہیں، وہ بھی اللہ ماشاء اللہ، کثرت میرا معاشرہ غمگین، کسی کو کوئی غم لاحق، کسی کو کوئی پریشانی لاحق، جسے کوئی ٹینشن نہیں ہے اسے سب سے بڑی ٹینشن ملکی حالات کے خرابی کی ٹینشن لگی ہوئی، ہر بندہ پریشان، ہر بندہ غمگین، ہر بندہ دکھی، ہر بندہ اس وقت اپنے آپ کو پریشانی میں زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہوا نظر آتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ حدیث، اللہ کے نبی کا یہ نسخہ، زندگی کے غموں کو نکالنے کے لیے، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو رفع کرنے کے لیے، زندگی میں حالات جیسے بھی ہوں خوشیاں لانے کے لیے، خوشیوں میں اضافہ کرنے کے لیے، میں یکفیک اللہم الدنیا والآخرہ، جو مجھ پہ درود پڑھنے میں کثرت کر لیتا ہے، اپنا وقت مجھ پہ درود پڑھنے میں گزارتا ہے، اسے بتا دو کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تیری دنیا کی نہیں صرف آخرت کی بھی پریشانیوں کو تجھ سے دور کر، سارے غم ہلکے ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں رفع ہو جائیں گے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، رب تمہیں بھی حکم دیتا ہے اگر ایمان والے ہو تو رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، حدیث توجہ سے سنیے،
فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ زمین پہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، سیر میں رہتے ہیں، اسٹو میں لگے رہتے ہیں، کہاں کس محلے سے، کس گھر سے، کس کونے سے کون بندہ نبی علیہ السلام پہ درود پڑھتا ہے، وہ جو ہی درود پڑھتا ہے وہ اس درود کو اٹھاتے ہیں اور رسول اللہ کے اوپر جا کر پیش کر دیتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ وہ دنیا میں گھومتے ہیں، درود اکٹھا کرتے رہتے ہیں، وہ ساری زمین پہ پھیلے رہتے ہیں، جہاں پہ بھی جو مسلمان بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر درود پڑھتا ہے اس بندے کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے درود اٹھاتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر پیش کر دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کہا جو جہاں پہ بھی درود پڑھتا ہے مجھے پتہ چلتا ہے کون ہے جو مجھ پہ اس وقت درود پڑھ رہا ہے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا کرے کہ میں اور آپ درود پڑھ رہے ہوں یہاں دنیا میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی کسی جگہ پہ بیٹھ کے، اور وہاں رسول اللہ کے پاس جا کے میرا اور آپ کا نام لیا جائے کہ فلاں بن فلاں اس وقت آپ کی محبت میں آپ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے نا من میں یہ پیار میرے اور آپ کے۔ رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک اپنی ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، عزیز و اقارب سے، غرض دنیا کے ہر بندے سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کر لیتے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بات حق ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم بحیثیت مسلمان اس بات کے دعوے دار ہیں کہ دنیا کائنات میں ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار ہے رب کے بعد وہ محمد الرسول اللہ کی ذات بابرکت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جن کے ساتھ پیار ہوتا ہے پھر بندہ ان کا ذکر بھی کرتا ہے، پھر بندہ بہانے سے انہیں یاد بھی کرتا ہے۔ تو جو نبی علیہ السلام کو یاد کرنے کا طریقہ ہے وہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے والا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنے والا، آپ کے اوپر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے والا ایسا خوش نصیب بندہ ہے کہ یہ ہر وقت اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ مجھ پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے، اب دیکھیے کس کی، میری، آپ کی، ہم میں سے کس کی یہ خواہش نہیں ہے کہ اللہ ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے۔ اگر کوئی یہ بات چاہتا ہے کہ اللہ مجھ پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے، اسے یہ نسخہ بتا دو، اسے یہ طریقہ بتا دو کہ تم مجھ پہ درود پڑھنا شروع کر دو، تم اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاؤ۔ یہ عمل تمہیں تمہاری زندگیوں سے زحمتوں کو نکال دے گا، پریشانیوں اور تکلیفوں کو نکال دے گا، اور تیرے لیے ایسی شاندار زندگی، ایسی بہترین زندگی تیرے سامنے لے آئے گا کہ تیری زندگی سے اللہ تعالیٰ سارے غموں کو نکال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم حدیث میں، جو بندہ جب درود پڑھتا ہے، اپنا وقت نکالا اس نے جہاں اس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، وہیں پہ جب وہ درود پڑھ رہا ہوتا ہے جہاں پہ بھی بیٹھ کے، آسمان سے اللہ وہاں پہ فرشتے بھیج دیتا ہے۔ تعداد حدیث میں نہیں ہے، ایک آتا ہے، دو آتے ہیں، 10 آتے ہیں، لیکن جو ہی بندہ درود پڑھتا ہے، جب وہ پڑھتا ہے، جتنے وقت تک وہ پڑھتا رہتا ہے اتنے وقت کے لیے اللہ کے فرشتے اس کے لیے اللہ سے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ بندہ کیا کام کر رہا ہے، اس کا بینیفٹ وہ ایک علیحدہ سے اسے مل رہا، گناہ بھی معاف ہو رہے، درجات بھی بلند ہو رہے، اللہ کی رحمتیں بھی برس رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ آسمانوں سے فرشتوں کو بھیجتا ہے جو اس بندے کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، اس کی بلندی درجات کے لیے اللہ سے التجائیں کرتے ہیں۔ اور جس بندے کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے دعا کرتے نہیں ہیں، وہ اللہ کی اجازت کے بغیر دنیا میں آتے نہیں ہیں، وہ جس بندے کے پاس آتے ہیں اللہ کے حکم سے آتے ہیں، جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ فرشتہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جن میں سے ایک بھی اربوں میں ہے یا کھربوں میں ہے، جتنی بھی ان کی تعداد ہے، ایک بھی فرشتہ ایسا نہیں کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کی نافرمانی کی، کبھی کسی فرشتے نے ایک گناہ بھی نہیں کیا۔ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے قرآن میں ذکر موجود، اللہ کی نافرمانی کی، جہنم میں الٹا لٹکا دیا اللہ نے انہیں۔
اس کے علاوہ کوئی فرشتہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ تو اللہ کی فرمانبردار مخلوق جو ہے، جن کا کھانا، جن کی خوراک اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد ہے، وہ مخلوق اللہ کی اجازت سے، وہ فرشتے اللہ کے حکم سے اس بندے کے لیے اللہ سے بلندی درجات کی، اس کی بخشش کی، اس پہ رحمتوں کے نزول کی درخواستیں لے کر اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ کیسا شاندار وہ بندہ جو رسول اللہ کے اوپر درود پڑھتا ہے، جو اپنی زندگی میں یہ معمول بناتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے چند ایک مواقع بتائے ہیں، اگر بندہ ان موقعوں کے اوپر درود پڑھے، یقین جانیے آپ حیران ہوں گے، زندگی میں ایسی شاندار بہاریں آئیں گی، شاید آپ کو کسی دوسرے کام میں ایسی بہاریں نظر نہ آئیں۔ وہ چند ایک مواقع میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، فرمایا جو بندہ نماز کے تشہد میں مجھ پہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، زندگی کے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نماز کے تشہد کی بات ہے اس حدیث میں، ہمارے ہاں ہم جب 4 رکعتیں پڑھتے ہیں نا، یہ مسئلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، تو ہم کہتے ہیں جی جو پہلے والا تشہد ہے اس میں ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور ہم نے کھڑے ہو جانا ہے، یعنی اتحیات کو صرف ہم نے مکمل کرنا ہے۔ دوسرے تشہد میں جو آخری ہمارا چوتھا ہوگا اس میں ہم درود بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے، ربی جاننی پڑھیں گے یا کوئی اور دعا پڑھیں گے۔ اس حدیث کو ذرا غور سے سمجھ لیجیے، کہا جس نے تشہد میں مجھ پہ درود پڑھا، مطلب جب بندہ اتحیات کے لیے بیٹھے، وہ 3 رکعت کی نماز ہے، وہ 4 رکعت کی نماز ہے، وہ 2 رکعت کی نماز ہے، وہ ایک تشہد آتا ہے نماز میں یا 2 آتے ہیں، اینڈ تشہد کا کہاں پہ کرنا ہے؟ فرمایا درود پڑھے آخری تشہد کے بعد، درود کے بعد جتنی چاہیں دعائیں کرے آخری تشہد کے اندر، لیکن جو دوسرا درمیان والا 3 اور 4 رکعت کا تشہد ہے اس میں بھی درود پڑھنے کے بعد اٹھے۔ میں جب تک یہ نماز پڑھتا ہے یقیناً بڑا عمل ہے، لیکن یہ درود پڑھنے والا کام جو ہے دونوں تشہدوں میں کرتا ہے، اللہ اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تشہد میں ایک دفعہ ہی پڑھا جاتا ہے، نہ کسی نے بتایا، نہ ہم نے پوچھنے کی کوشش کی۔ حدیث میں تو لفظ تشہد آتا ہے کہ تشہد میں درود پڑھے۔ اب تشہد میں 3 رکعتوں میں 2 ہیں، 4 میں بھی 2 تشہد ہیں، جب بھی تشہد کے لیے بیٹھنا ہے رسول اللہ کے اوپر درود پڑھنا ہے، یہ عمل آپ کے لیے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے میں آسانیاں پیدا کرے۔ دوسرا موقع جو نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، جو رسول اللہ سے ثابت ہے، ویسے تو زندگی کے جتنے زیادہ پل اس کام کے لیے گزرے ہیں یقین مانیے خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن یہ مواقع جن کے نشان دی اللہ کے نبی نے کیا، اگر ان مواقعوں کے اوپر ہم درود پڑھیں تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جب اذان دیتے ہیں نا، مؤذن اذان دیتا ہے، وہ پکار دیتا ہے، ندا دیتا ہے، اذان کہتے ہیں نا، تو تم اس کی اذان کو سنو، مثل یقول، جیسے وہ کہتا ہے ویسے تم بھی کہو، الا الحیتان، لیکن جو حیتین کے اوپر آئے یعنی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے، تب تم نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ باقی جیسے جیسے مؤذن کہتے ہیں ویسے ویسے تم بھی کہو، اور مؤذن جب کہہ کر اذان ختم کر دیتا ہے، تم صرف ایک مرتبہ، لمبی چوڑی بات نہیں کی، چند ساعتیں، چند گھڑیاں، چند سیکنڈ لگاتے ہو، ایک مرتبہ صرف مجھ پہ درود پڑھتے ہو اذان کے بعد، اور اس کا تمہیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہے اذان کے بعد درود پڑھنے کا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہیں میری سفارش کا، شفاعت کا مستحق بنا دے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، فرمایا جب تک نماز کھڑی نہیں ہو جاتی، تم نے اذان توجہ سے سنی، اذان سننے کے بعد مجھ پہ درود پڑھا، اب رب سے مانگو جو مانگو گے، درود پڑھنے کی وجہ سے، اذان کا جواب دینے کے بعد درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کر لے۔ اہم ترین موقع دیکھیے، میں نے آواز تھوڑی جی گھٹا دے لیکن تصویر نہیں جانی چاہیے، میرا لیڈر اس ٹائم پہ گل کر دے تو میرے کو کوئی رہ نہ جاوے جی میں ویکھ نہ سکا۔ اذان ہو رہی ہے، آواز کم کر دو، لیکن میں نے دیکھنا ہے اس نیوز کو، یہ بڑا اچھا سیریل ہے، ڈرامہ بڑا زبردست ہے، کوئی سین مس نہیں ہونا چاہیے، یہ فلم لگی ہوئی ہے، اس کا کوئی حصہ مجھ سے رہ نہ جائے جو میں نے دیکھنا نہیں ہے، یہ میں نے ساری کی ساری دیکھنی ہے۔ اذان تو ہوندی رہتی ہے، آواز ہلکی کرو لیکن اسے بند نہیں کرنا ہے۔
اور پھر کہتا ہے میری زندگی میں خوشیاں نہیں آتی. کیسے خوشیاں ہیں جب تو اللہ کا اور اس کے رسول کے بتائے گئے احکامات کا ادب نہیں کرے گا, تعلیم کے اوپر عمل نہیں کرے گا, خوشیاں نہیں آئے گی. فرمایا تھا کہ اذان کے مؤذن کے الفاظ کا جواب دینا ہے. یہاں بھی آپ کے لیے ایک آسانی کی بات کر دوں, کیونکہ ہم ملک پاکستان میں بستے ہیں, یہاں پہ سارا دن ہی اذانیں ہوتی رہتی ہیں. اب کس کس کا جواب دیں؟ جو آپ کے کانوں میں پہلی دفعہ سماعت آپ کے کانوں کے ساتھ ٹکرا گئی, جس کی بھی جو قریب ہے, آپ نے اذان سن لی, اسی کو توجہ سے سنیے, اسی کا جواب دیجیے. اسی کا جواب دینا آپ پہ واجب ہے, اسے ہی توجہ سے سننا آپ کے اوپر واجب ہے, اسی کا ہی صرف ادب کر لیجئے. باقی اگر اس کے بعد اذانیں ہوتی ہیں آپ جواب نہیں بھی دیتے تو کوئی گناہ نہیں, لیکن کم از کم فجر کی ایک اذان کا, ظہر اثر مغرب عشاء کی کسی ایک اذان کا تو جواب دیجئے. کسی ایک کو تو توجہ سے سنیے, کسی ایک کے پیچھے الفاظ کو تو دہرا کر دیکھیے, پھر اس کے بعد درود پڑھیے. دیکھیے زندگی میں کیسے بہاریں آتی, دیکھیے کیسے اللہ کے احسانات اور اس کی کرم نوازیاں پھر ہوتی ہیں ہم پہ. اگر ہم ایسے اپنی زندگی گزارے, اذان کو ادب کے ساتھ خاموشی کے ساتھ سنیں, اس کے بعد نبی علیہ السلام پہ درود پڑھیں, اللہ تعالیٰ زندگیوں میں بہاریں ہی بہاریں کر دیں. نبی علیہ السلام نے جو تیسرا موقع بتایا ہے کہ جو بندہ اس موقع کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھتا ہے اسے کیا فائدہ ہوتا ہے. میں جب انسان اللہ کے حضور دعا کرتا ہے, دعا میں درود پڑھتا ہے, دعا کی قبولیت میں کوئی شک باقی نہیں رہتا, اللہ ضرور قبول کرتے ہیں. چوتھا موقع نبی علیہ السلام نے جو درود پڑھنے کا بتایا ہے, آپ نے فرمایا جب انسان نماز جنازہ پڑھے تو دوسری تکبیر کے بعد مجھ پہ درود پڑھے. اس کا یہ عمل, اللہ کی تسبیح جو اس نے پہلی تکبیر میں کی ہے, دوسرے مجھ پہ درود پڑھتا ہے, اس کے بعد میت کے لیے جو بھی دعا کرتا ہے, اس درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ میت کے حق میں وہ دعائیں قبول کر لیتا ہے. نہیں آتا تو قل اللہ پڑھ, ساری زندگی گزر جاتی ہے, نماز جنازہ نہیں آتا, پرواہ نہیں ہے, اوپر سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے. کچھ علماء کرام کو کہتے ہیں جی کوئی نہیں گل, جی تمہیں دعاواں نہیں ہوتی ہیں تو تسی قل اللہ پڑھ لے. میں ایک جنازے میں تھا, میں نے اس صاحب سے پوچھا جو یہ بات کہہ رہے تھے جنازے کے بعد, میں نے کہا ادباً احتراماً غصہ نہ کیجیے گا کہ جو آپ نے اعلان کیا ہے, اناؤنس کیا ہے کہ جس سے جنازے کی دعائیں نہیں آتی وہ قل اللہ احد پڑھ لے 3 دفعہ, یہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مجھ طالب علم کو بھی آگاہ کیجیے. تو وہ کہنے لگا جی ویکھو جی چپ رہے نہ چنگا ہے قل اللہ پڑھ لے. کتنا عجیب و غریب یہ معاملہ ہے, کتنی بڑی یہ جسارت ہے کہ جو بات اللہ نے نہیں کہی, اللہ کے رسول نے نہیں کہی, میں اپنی طرف سے کہہ دوں, لوگوں کو اس طرف لگا دوں. بلکہ ضمیروں کو جو جوڑنا چاہیے. یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتائیں, ضمیروں کو جگائیں کہ بھائی تیرا باپ ہے, تیری ماں ہے, تیرا بھائی ہے, تیری بہن ہے, تیری بیوی ہے, تیرا عزیز ہے, عزیزہ ہے, ساری زندگی تیری اس کے ساتھ محبت تھی, اس نے تجھے زندگی میں بڑے فوائد دیے, آج تیری اس کی آخری ملاقات ہے, آج یہ تجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہے, منو مٹی کے نیچے دفن ہونے والا ہے, یہ اب کبھی تمہیں دوبارہ دنیا میں نظر نہیں آئے گا. اس کے لیے درد دل کے ساتھ اللہ کے حضور دعائیں کرو تاکہ تم اس کا آخری حق جو رسول اللہ نے بیان کیا ہے کہ مسلمان کا, وہ اپنا حق پورا کر سکو. نہ ہم سیکھنے کی طرف جاتے ہیں, نہ ہمیں کوئی سکھانے کے لیے تیار ہے. لیکن آج کے خطبہ کے توسط سے اگر میری مسجد میں جو مجھے سن رہے ہیں کسی کو نماز جنازہ نہیں آتا, یقین مانیے آپ 15 منٹ کہیں, آپ مجھے 15 گھنٹے کہیں, میں دینے کے لیے تیار ہوں. اس نماز جنازہ کو سیکھیے, اپنے پیاروں کے لیے درد دل کے ساتھ دعائیں کریں, انہیں اس طرح رخصت کریں دنیا سے. آپ کو پتہ ہو آپ نے حق ادا کیا ہے. یہاں پہ بھی درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے, مشکل دعائیں نہیں ہیں جنازے کی, لیکن آپ اگر یہ کام کر لیتے ہیں, یاد رکھیے آپ نے اس کے لیے صرف نہیں کیا. اللہ کے نبی کی حدیث سن لیجئے, کہا کچھ میتیں ایسی پیاری ہوتی ہیں, کچھ مرنے والے ایسے خوبصورت ہوتے ہیں, ایسے شاندار اعمال کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں کہ جو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں, جو اس میت کے لیے اللہ کے حضور درخواستیں کرنے آتے ہیں, میت کے اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ جنازہ پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وہ میت تو بخشی جاتی ہے, اس کے پیچھے آنے والوں کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. تو خدا را اس کو درد دل کے ساتھ سمجھیے. اگر دعائیں نہیں آتی ہیں دعائیں سیکھیے. اس موقع کے اوپر بھی رسول اللہ کے اوپر درود پڑھا کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام میں ایک بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے میرے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کیا کرے, جب گھر میں داخل ہو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو السلام علیکم کہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی عادت بنا دے.
بڑی پیاری عادت ہے۔ گھر والوں کے لیے دعائیں کرنا یہ بہت اچھا عمل ہے۔ بہت سارے لوگ باہر بہت اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، لوگ ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں، جناب بولتے ہیں ایسے لگتا ہے منہ سے پھول بکھیرتے ہیں، لیکن جب گھر آتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے چنگیز خان گھر میں داخل ہو گیا ہے۔ گھر والے اس کے شر سے ڈرتے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں، کیونکہ یہ ہر وقت پھنکارتے رہتے ہیں، منہ سے آگ کے انگارے نکالتے رہتے ہیں، گھر میں ہر وقت غصے میں نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جو گھر میں داخل ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ سے رحمت کی بخشش کی دعا کرتا ہے، ان کے لیے سلامتی کی درخواست کرتا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل البیت، اے میرے گھر والوں تم پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اللہ تم پہ اپنی برکتیں نازل کرے۔ اس کے بعد ایک دفعہ مجھ پہ درود پڑتا ہے، صرف ایک دفعہ درود پڑتا ہے، اللہ اس کے اس عمل سے گھر سے شیطان ابلیس کو بھی دفع کر دیتے ہیں، آفتوں مصیبتوں پریشانیوں سے بھی گھر والوں کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ نسخہ دیا ہے، پلے باندھ کے لے جائیے، دعا کرتا اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے دنیا کائنات کے لوگ اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے دعویٰ ایمان رکھنے والو کثرت کے ساتھ تم بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ پانچواں موقع جو رسول اللہ نے ہمیں حکماً کہا ہے کہ اس موقع کے اوپر درود پڑھا کریں، وہ جمعے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہے جو جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، گننا نہیں چاہیے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، جہاں پہ گنتی اللہ کے نبی نے بتائی ہے، جن اعمال کی گنتی، جن اذکار کی گنتی رسولوں نے بتایا نا کہ اس کو اتنی دفعہ پڑھ لیں، اس کی گنتی کرنی چاہیے، اسے گن لینا چاہیے۔ لیکن کچھ عمل ایسے ہیں جن میں کثرت کا حکم ہے، وہاں پہ کبھی بھی آپ گنتی نہ کریں، وہاں پہ کبھی بھی کاؤنٹ نہ کریں۔ جمعے کی جہاں تک بات ہے، فرمایا کثرت کے ساتھ جو پڑھتا ہے، جو کثرت کے ساتھ جمعے کے دن مجھ پہ درود پڑھتا ہے، اسے بتا دو کل قیامت کے دن جب پوری کائنات کے لوگ کھڑے ہوں گے، جو لوگ میرے قریب ترین کھڑے ہوں گے، اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں میں سے اللہ جنہیں میرے قریب کھڑا کرے گا، مطلب جو میرے ساتھ ہوں گے عزت اور احترام والی جگہ پہ، وہاں پہ اللہ جنہیں جگہ عطا کرے گا وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھنے والے۔ اب میری اور آپ کی مرضی ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا کہیں علیحدہ اپنے کسی اور لیڈر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ہم قیامت کے دن اللہ کے نبی کا ساتھ چاہتے ہیں یا کسی دنیا دار بندے کے ساتھ چاہتے ہیں، مرضی میری اور آپ کی ہے۔ میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہمیں کس کا ساتھ چاہیے۔ اگر اللہ کے نبی کا ساتھ چاہیے تو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ زندہ رکھے اسلام کی بے دین حالت پہ، اللہ موت دے ایمان پہ، شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان